ٹھیک، جزاک اللہ. بس آخری ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کو کہاں سے پڑھنا شروع کریں؟ کیا مکی سورہ 30ویں پارے سے ہم ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں یا سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں؟ اور آپ کے نزدیک میں پرسنل آپ سے پوچھنا چاہوں گا بیسٹ ٹرانسلیشنز بھی کچھ بتا دیں، کچھ مختصر اگر کوئی تفسیر پڑھنا چاہے اس پہ بھی گائیڈ کر دیں. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے. دیکھیں، پہلی جو وحی تھی نزولی اعتبار سے وہ چلے گی 30ویں پارے میں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے نزولی ترتیب اس وقت کی حکمتوں کے مطابق تھی. صحیح. توقیفی ترتیب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لگائی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ کسی انسان کی دیوی ترتیب نہیں ہے. یہ لوح محفوظ والی ترتیب توقیفی نبی کریم اس کو توقیفی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر موقوف ہے. لہٰذا یہ ترتیب کہ فلاں صورت شروع میں آئے گی، فلاں اس کے بعد آئے گی، اس ساری ترتیب گویا اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے، فلاں آیت کے بعد. لہٰذا وہ جو آیات کی تعداد کا اختلاف ہے نا کہ 6000 یہ بہت سارے ایک یہ غلط فگر ہے 6666 لوگ کہتے ہیں آیات، یہ تو بالکل غلط ہے. 6234 6235 6236 صحیح. یہ 3 فگرز. ٹھیک ہے. یہ جو 34 35 اور 36 کا اختلاف ہے یہ بھی روایت پر موقوف. اچھا. یعنی بعض آیات کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملا کے پڑھا. بالکل ٹھیک. کبھی ایک روایت ہے کہ اس کو توڑ کے پڑھا. صحیح. لہٰذا وہ 2 آیتیں ہو گئیں. صحیح. کہیں ایک آیت ہو گئی. لہٰذا 34 35 اور 36 کا اختلاف. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے اس کا آخر کوئی مقصد ہے. ہمیں جو قرآن دیا ہے اس ترتیب سے دیا ہے. صحیح. تو اس کا کوئی مقصد ہے نا. صحیح. سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ساری کی ساری مدنی صورتیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. لہٰذا بعض علماء کا خیال بھی یہ ہے کہ پہلے مکی صورتیں پڑھنی چاہیے، 30ویں پارے سے شروع کرنا چاہیے. جی. حفظ والے خیر اساتذہ جو شروع کرواتے ہیں بیک سے، اس کا تو میرا خیال ہے ایک لاجک بنتی ہے کہ چھوٹی صورتیں پہلے بچوں کو آسانی سے یاد ہو جائیں، انکریج کرنے. وہ تو خیر بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ترجمہ پڑھنے کے لیے بیک سے شروع کریں. میرے خیال میں تو آپ 30ویں پارے کے الفاظ جو ہیں مکی صورتوں کو زیادہ مشکل ہیں، اور آپ جب مکی صورتوں سے شروع کرتے ہیں تو زیادہ مشکل الفاظ سے آپ کو شروع کرنا پڑتا ہے. مدنی صورتوں کے الفاظ کمپیریٹیولی آسان ہیں. صحیح. اور زیادہ قابل فہم ہے. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ قرآنی ترتیب جو توقیفی ہے اسی پر اعتماد کرنا چاہیے. زبردست. اور اس ترتیب میں بہرحال حکمت ہے اور اسی ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے. بالکل. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان رکھنا چاہیے اس بات پر کہ جس ترتیب سے قرآن ہمیں ملا ہے اسی میں خیر ہے. بالکل ٹھیک. لہٰذا اپنی ترتیب بنانے کی کوشش نہ کریں. صحیح. اور نہ ہی ترتیب نزولی پہ جانے کی کوشش کریں، بلکہ ترتیب توقیفی جس ترتیب سے ہمیں قرآن ملا ہے اسی سے شروع کریں. انشاءاللہ اسی میں برکتیں ہیں اور اسی میں خیر ہے. زبردست. رہ گئی بات وہ کہ اگرچہ اب بھی بہت سارے ترجمے، اب یہ لیٹسٹ جو قرآن پاک کا ترجمہ مختلف یہ کالجز میں، اسکولوں میں شروع ہوا ہے، اس میں بھی اب جو نصاب امپلیمنٹ کیا گیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس میں بھی پچھلی صورتوں کو پہلے اور شروع والی صورتوں کو بعد میں. تو میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا. میرا تو ایمان یہ ہے کہ قرآن کی اسی ترتیب میں خیر ہے. جس ترتیب کو آپ نے، تو اسی ترتیب کو آپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. واللہ اعلم بالصواب. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ٹرانسلیشنز، لیکن ٹرانسلیشنز جو ہیں لفظی بھی ہوتے ہیں، با محاورہ بھی ہوتے ہیں. صحیح. اس میں کسی ایک ٹرانسلیشن کو آپ دوسروں پر ترجیح نہیں دے سکتے. یہ ہر شخص کا اپنا ایک انداز بیان ہے، اور اس میں ایک بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ ترجمہ وہ سب سے اچھا ہے جو الفاظ سے قریب تر ہے. عربک الفاظ، عربی الفاظ سے قریب تر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ترجمے کو کبھی بھی آپ قرآن نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک. اور شاہ ولی اللہ نے ایک بات لکھی ہے بڑی خوبصورت. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کے متن سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے نا، وہ کبھی ترجمہ نہ پڑھے. صحیح. اور جس کو قرآن کے متن سے سمجھ نہیں